الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدی للمتقین کے اوپر کل گفتگو ہوئی تھی کہ اس میں ہدایت ہے. یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. متقین کیوں فرمایا؟ حالانکہ ہدایت تو سب کے لیے ہے. تو اس کے بارے میں آپ نے گفتگو سماعت کی کہ متقین اس لیے فرمایا کہ متقین زیادہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. جس طریقے سے بارش جب برستی ہے تو اس سے زرخیز جو زمین ہوتی ہے وہ زیادہ فائدہ حاصل کرتی ہے، لیکن جو ٹیکری والی زمین ہوتی ہے وہ اس سے اتنا فائدہ حاصل نہیں کر پاتی. لیکن بارش تو سب کے لیے ہی برستی ہے. اسی طرح ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن متقین اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. پھر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں. بے دیکھے، دیکھ کر کے نہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، قائم رکھیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم انہیں رزق دیں، جو ہم نے انہیں روزی دی ہے وہ اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں. تو یؤمنون بالغیب، غیب کیا چیز ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی، اور غیب سے کیا مراد ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے لے کر کے مفلحون تک، الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر کے مفلحون تک جو آیتیں ہیں یہ مومنین با اخلاص کے حق میں ہیں، جو ظاہراً و باطناً ایماندار ہیں. یعنی جو حقیقت میں مومن ہیں اس کے لیے یہ آیتیں ہیں. خلوص والا مومن جو ظاہر میں بھی مومن ہو اور باطن میں بھی مومن ہو. صرف ایسا نہیں کہ اوپر سے کلمہ پڑھتا ہو اندر سے کچھ اس کا ارادہ کچھ اور ہو. تو ظاہر اور باطن دونوں سے وہ مومن ہو، اس کے لیے الذین یؤمنون سے لے کر کے مفلحون تک آیتیں بیان فرمائی. اور مفلحون کے بعد دو آیتیں جو ہیں وہ دو آیتیں کھلے کافروں کے حق میں ہیں، جو بالکل کھلے کافر ہیں. یعنی ان کے اندر اسلام کی کوئی نہ نشانی ہے نہ وہ کچھ اسلام کے بارے میں جانتے، بالکل کافر ہی ہیں مطلب. تو ان کے بارے میں مفلحون سے کے بعد دو آیتیں ایسی ہیں جو کافروں کے لیے ہیں، جو ظاہراً و باطناً کافر ہیں. ظاہر میں بھی کافر ہیں اور باطن میں بھی کافر ہیں. اور اس کے بعد سے لے کر کے وَمِنَ النَّاسِ، اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر کے 13 آیتیں منافقین کے حق میں ہیں. منافق جو باطن میں معلوم نہ ہو سکے، نہیں، جو باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. حقیقت میں کیا ہے؟ وہ کافر ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. تو ایسے کو منافق کہا جاتا ہے. ایسے کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق کہا جاتا ہے. انہی منافقوں کو حضور نے جمعہ کے دن نام لے لے کر کے مسجد سے باہر نکال دیا تھا، کیونکہ آپ کا جو کھلا دشمن ہے اس کو آپ دیکھ کر ہی کترا جائیں گے، اس سے الجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کے قریب سے نہیں جائیں گے، تو آپ محفوظ رہیں گے. لیکن جو آپ کے سامنے ہے، آپ سے ملا جلا ہے، وہ آپ کے ایمان کو خراب کر رہا ہے تو آپ اس کو معلوم نہیں کر پائیں گے. ایک یہ کہ سامنے سانپ موجود ہے تو ہم اس سے کترا کر نکل جائیں گے یا اسے مار ڈالیں گے، لیکن جو ہمارے آستین میں سانپ ہے اس کا کیا کریں گے؟ وہ تو ہمارا دوست بن کر کے رہ رہا ہے، اس کو کیا کریں گے؟
تو یہ منافق جو ہے اس دور میں بڑا فتنہ انگیزی کرتے تھے، مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، حضور کی تعریف کرتے تھے، لیکن جب حضور کی مجلس سے یہود و نصارہ میں جاتے تھے تو اسلام کی برائی بیان کرتے تھے، حضور کی برائی بیان کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا تھا، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا تھا۔ تو منافق کے لیے اس میں 13 آیتیں نازل ہوئی ہیں جو منافق یہی کی تمام خصلتوں اور ان کی عادتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جو ظاہر اور باطن دونوں میں ایمان والا ہو وہی سچا پکا مسلمان ہے، اور جو ظاہر اور باطن دونوں میں کافر ہے وہ تو کافر ہی ہے، وہ اسلام سے بالکل خارج ہے۔ لیکن ایک جو ظاہر میں مسلمان ہے اور باطن میں کافر ہے تو ایسے کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو یا تو اس کے حرکات سے، اس کی عادات سے اور اس کے طریقے سے ہم جان لیں کہ یہ منافق ہے، وہ کچھ بولے تب تو، کچھ بولے اسلام کے خلاف تو پتہ چل جائے۔ فاروق اعظم نے مہمان کو کھلانے کے لیے بٹھایا، لیکن جب آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ بولو تو اس نے تو کوئی اور ہی مذہب کا نام لیا، کہا میں تو بسم اللہ بول کے نہیں پڑھتا، تو آپ نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا کہ جو اللہ کا نام نہیں لیتا وہ عمر کے دسترخوان پہ نہیں کھا سکتا، وہ نہیں کھا سکتا۔ تو اس نے کہا تو پتہ چلا، لیکن نیک لوگ جو ہیں وہ بغیر کہے بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک کافر جس نے اوپر سے لباس پہن لیا مسلمانوں کا اور اندر جو زنار ہوتی ہے، یعنی یہاں سے لے کر کے کمر کے اندر سے جو تعویذ جیسا کافر لوگ لٹکاتے ہیں اسے زنار کہتے ہیں، زنوئی کہتے ہیں، تو اب اس کو اندر رکھ لیا، اوپر سے اسلامی لباس پہن لیا، اور پھر وہ لوگوں سے مسئلہ پوچھنے کے لیے نکل پڑا کہ اس نے حضور کی حدیث سنی تھی، اتقوا بفراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ تو سب کے پاس وہ جاتا، مسئلہ پوچھتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس حدیث کا کیا معنی ہے، کیا معنی ہے، سب سے پوچھتا اور اطمینان سے پھر وہ چلا جاتا، یہاں تک کہ پوچھتے پوچھتے سید الطائفہ حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچ گیا اور آپ سے بھی یہی مسئلہ پوچھا کہ اتقوا بفراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کے فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی اللہ کے ولی تھے، وہ جانتے تھے سارے معاملے کو۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کپڑے کے نیچے زنار چھپایا ہے اس کو نکال دے اور حقیقت میں مسلمان ہو جا، جو اندر چھپایا ہے اس کو نکال دے اور حقیقت میں مسلمان ہو جا، صرف اوپر سے دکھاوے کا مسلمان نہ ہو۔ تو جیسے ہی آپ نے فرمایا وہ تو چونک گیا، کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اندر ہے؟ لیکن ایک بات یہ کہ یہی بات میں نے سب لوگوں سے پوچھا لیکن کسی نے نہیں بتایا، آپ ہی نے کیوں بتا دیا، آپ ہی نے کیوں بتا دیا؟ تو آج کے دور کا کوئی ہوتا تو کہتا ہاں اس کو کیا معلوم، آج کے دور کا کوئی ہوتا تو کیا کہتا، اس کو کیا معلوم، اس کے پاس کیوں گیا تھا، میرے پاس آ جانا تھا نا۔ لیکن جنید بغدادی ایسا نہیں فرما رہے، آپ فرماتے ہیں جانتے سب تھے، جانتے سب تھے کہ تیری کیا حرکت ہے، لیکن تیرا اسلام لانا میرے ہاتھ پہ لکھا ہوا تھا، تیرا اسلام لانا میرے ہاتھ پہ لکھا ہوا تھا، اس لیے میں نے بتایا اور دوسروں نے نہیں بتایا۔ فوراً ہی وہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل، اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اس حدیث کا یہ مطلب ہے مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو وہ زبان سے کہنے والا کیا کہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور اس کے دل میں کیا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ تو یہ ظاہر اور باطن یہ سمجھانا تھا۔ تو اوپر سے صرف مسلمان اور اندر سے کافر، یہ منافقوں کا
طریقہ ہے۔ تو 13 آیتیں ان کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ اب جو غیب کا معنی کیا ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ غیب یہ مصدر یا اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ اس اعتبار سے اس تقدیر پر غیب وہ ہے جو حواس و عقل سے بدیہی طور پر معلوم نہ ہو سکے۔ غیب اسے کہتے ہیں جو عقل اور شعور سے، عقل اور حواس سے بدیہی طور پر معلوم نہ ہو۔ بدیہی طور پر مطلب پہلی ہی نظر میں سمجھ میں نہ آئے کہ کیا ہے۔ تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو۔ ایک غیب وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو، اور یہ علم غیب ذاتی ہے۔ یہ علم غیب کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ اور علم غیب ذاتی جو ہے وہ خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ذاتی علم غیب یعنی جو کسی سے نہیں لیا گیا، وہ غیب کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور ہمارے نبی کے پاس جو غیب ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے۔ کیا ہے وہ؟ عطائی۔ اسی کے اوپر بحث ہے، جو وہابی دیوبندیوں میں اور سنیوں میں اسی پہ بحث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے نبی کے لیے ذاتی غیب مانتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہم ذاتی غیب نہیں مانتے، ہم عطائی غیب مانتے ہیں۔ حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب خدا نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ نے سکھایا تب حضور جان گئے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے حضور کو اپنے آپ ہی کیا ہے؟ ذاتی علم غیب ہے۔ تو اللہ کے پاس جو غیب ہے وہ ذاتی غیب ہے، وہ کسی سے لیا نہیں گیا، اللہ نے کسی سے لیا نہیں ہے، اس کا خود کا ہے۔ اور حضور کے پاس جو غیب ہے وہ عطائی ہے، یعنی دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ کا جو غیب ہے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں مانگ سکتا۔ جو دلیل مانگے وہ کافر ہو جائے گا۔ کہے کہ اللہ کے پاس غیب ہے دلیل دو، تو دلیل مانگے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، کہ یہ وہ غیب ہے جو ذاتی ہے اور ذاتی کے اوپر کوئی دلیل نہیں۔ دلیل اس کے اوپر مانگی جائے گی جو عطائی ہوگا، جو عطا کیا ہوا ہوگا۔ تو ایک علم ذاتی ہے، غیب جو ہے وہ غیب ذاتی ہے، اور جس پر کوئی دلیل نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ غیب کی دوسری قسم وہ ہے جس پر دلیل ہو، جیسے صانع عالم یعنی دنیا کو بنانے والا، اللہ کی ذات پر دلیل ہے، اس کے علم غیب پر جو ذاتی ہے اس کے اوپر دلیل نہیں۔ تو صانع عالم اللہ نے دنیا کو بنایا، اور اس کے صفات اور نبوات اور ان کے متعلقات، احکام اور شرائع، روز آخرت اور اس کے احوال، بعث و نشر، حساب، جزا وغیرہ کا علم جس پر دلیلیں قائم ہیں۔ تو آپ نے قبر کا منظر دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ حشر کا منظر دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن مانتے ہیں؟ تو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی مانتے ہیں، اور اس کے اوپر دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن سے دلیل ہے، حدیث سے دلیل ہے، حضور نے فرمایا ہے، مشاہدات سے ثابت ہے۔ حضور نے فرمایا قبر کی منزل ہے، فرشتے آتے ہیں، وہاں سوال و جواب ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں حضور نے بتائی، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ دلیل موجود ہے۔ تو یہ 2 قسم کے غیب ہوئے۔ اور جو تعلیم الہی سے حاصل ہوتا ہے، یہ غیب جو ہے کس سے حاصل ہوتا ہے؟ تعلیم الہی سے، یعنی اللہ کے بتانے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہی مراد ہے۔ اس دوسرے قسم کے غیوب جو ایمان سے علاقہ رکھتے ہیں، ان کا علم و یقین ہر مومن کو حاصل ہے۔ غیب کے بارے میں جو باتیں ہیں اس کا علم اور اس کا یقین ہر مومن کو حاصل ہے۔ اگر ہر مومن کو حاصل نہ ہو تو آدمی مومن ہی نہیں ہو سکے گا۔ جب تک اس کے اوپر ایمان ہی نہ ہو تب تک مومن کیسے ہوگا؟ مومن ہی نہیں ہوگا۔ تو جو بھی مومن ہے وہ ان ساری چیزوں پر کیا ہے؟ ایمان رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی
کسی کے پاس یقین اور علم نہ ہو مومن کے پاس، تو اگر نہ ہو تو آدمی مومن ہی نہیں ہو سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں انبیاء اولیاء پر جو غیوب کے دروازے کھولتا ہے وہ اسی قسم کا غیب ہے۔ تو نبیوں کی بات ہوئی، اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اب ولی جو ہوتے ہیں جو کوسوں میل سے دیکھ لیا کرتے ہیں، اپنے غلاموں کی فریاد کو سن لیا کرتے ہیں اور فریاد کو پہنچ جایا کرتے ہیں، تو یہ بھی تو غیب ہی ہوا، یہ بھی کیا ہوا؟ غیب ہوا۔ تو یہ جو غیب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا فرمانے سے ہے، جو اسی قسم کا وہ کیا ہے؟ غیب ہے، جس کے اوپر کیا ہے؟ دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے صدقے میں ان بندوں کو ان کے کشف و کرامت عطا فرماتا ہے اور وہ غیب کی باتیں جان لیا کرتے ہیں۔ تو اسی قسم کا وہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ یا غیب معنی مصدری میں رکھا جائے اور غیب کا صلہ مومن بھی قرار دیا جائے، یا با کو متلبسین محذوف کے متعلق کر کے حال قرار دیا جائے، تو یہ ایک علمی گفتگو سے آپ نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے میں صرف پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ پہلی صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے، یعنی جب معنی مصدری مراد لیا جائے گا تو معنی یہ ہوں گے کہ یؤمنون بالغیب کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو بے دیکھے ایمان لائے۔ کیا معنی ہوگا یؤمنون بالغیب کا معنی؟ وہ لوگ جو بے دیکھے ایمان لائے، جیسا کہ امام عشق و محبت نے ترجمہ فرمایا۔ اور دوسری صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ جو مومن کے پس غیبت ایمان لائے، یعنی جو مومن کے پس غیبت یعنی غائب ہونے کے بعد جو ایمان لائے، کیسا کہ ایک مومن ایمان لایا تھا، اسی کے نقش قدم پر دوسرا بھی ایمان لے آیا، تو ایک مومن کے نقش قدم پر دوسرا مومن ایمان لے آئے تو اس کا معنی یہ ہوگا۔ اور یعنی ان کا جو ایمان ہوگا یہ ایمان جو ہوگا منافقوں کی طرح مومنین کے دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا، مومنین کو دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ مخلص ہوں گے، غائب و حاضر ہر حال میں مومن ہی رہیں گے۔ یہ جو ایمان لائیں گے وہ ہر حال میں غائب ہوں گے تو بھی ظاہر ہر حال میں وہ حاضر ہوں گے تو بھی ہر حال میں وہ مومن ہی رہیں گے۔ اور غیب کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ دل مراد ہے۔ دل مراد ہوگا تو کیا معنی ہوگا یؤمنون بالغیب سے؟ یؤمنون بالغیب کا معنی ہوگا وہ جو دل سے ایمان لائے۔ کیا معنی ہوگا؟ وہ جو دل سے ایمان لائے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لائے ہیں۔ تو جب دل سے ایمان لائے تو وہی کیا ہوئے؟ سچے پکے مومن ہوئے۔ تفسیر جو ہے، تفسیر کے اندر آپ ہر طرح کی بات سنیں گے اور ایک ہی لفظ کے کئی معنی کئی تفسیریں بھی سنیں گے، تو یہ علم تفسیر کا کمال ہے۔ انشاءاللہ ایمان کیا چیز ہے اس کے اوپر پھر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔